بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل سائنس کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس چیپٹر نمبر 2 کا نام ہے ہیومن ریسپائریٹری اینڈ سرکولیٹری سسٹمز، یعنی انسانی تنفسی اور دوران خون کے نظام۔ ریسپائریٹری کو اردو میں کہتے ہیں تنفسی، اور سرکولیٹری دوران خون۔ اچھا، تو ہم پڑھیں گے یہ 2.1 سے، یعنی بریتھنگ کہتے ہیں ہوا سانس لینے کو، سانس لینا، بریتھنگ سانس لینا۔ اچھا، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ایئر انٹرز دا باڈی تھرو دا ناسٹرلز، ہوا نتنوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ ناسٹرلز کہتے ہیں نتنوں کو۔ دی ناسٹرلز لیڈ انٹو نیزل پیسیج اور نیزل کیویٹی، نتنے ناک کی گزرگاہ یا ناک کے اندرونی خالی حصے میں کھولتے ہیں۔ نیزل پیسیج ناک کی گزرگاہ، اور نیزل کیویٹی ناک کا اندرونی خالی حصہ۔ تو یہ فگر 2.2 میں سمجھایا گیا ہے، تو یہ فگر پھر میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا، فگر 2.2 کو۔ اچھا، ڈسٹ اینڈ بیکٹیریا ایٹسیٹرا آر ٹریپڈ بائی دا ہیئر اینڈ میوکس ان دا نیزل پیسیج۔ اچھا، گرد و غبار، بیکٹیریا وغیرہ ناک کی گزرگاہ میں موجود بالوں اور بلغم میں پھنس جاتے ہیں۔ میوکس کہتے ہیں بلغم کو۔ دی ایئر از آلسو وارمڈ اینڈ موئسچرڈ ان دا نیزل پیسیج، ناک کی گزرگاہ میں ہوا گرم اور نم بھی ہو جاتی ہے۔ موئسٹنڈ کہتے ہیں نرم ہونا۔ فرام ہیئر، یہاں سے، ایئر از پاس ٹو وینٹ پائپ اور ٹریکیا تھرو لیرنگس اور وائس باکس، ہوا ہنجرہ یا صوتی ڈبہ کے ذریعے سانس کی نالی یا ٹریکیا میں پہنچتی ہے۔ اچھا، وائنٹ پائپ کہتے ہیں ہوا کی نالی۔ اچھا، دی اوپننگ آف ایئر پیسیج ان دا لیرنگس از کالڈ گلاٹس، یعنی ہنجرے میں یا لیرکس میں جو ہوا کی گزرگاہ کے دہانے ہوتے ہیں، ان کو گلاٹس کہتے ہیں۔ وچ ہیز اے لیڈ کالڈ ایپیگلاٹس، جس میں ایک ڈھکن نما حصہ ہوتا ہے جسے ایپیگلاٹس کہتے ہیں۔ اچھا، دی ایپیگلاٹس پریونٹس فوڈ فرام انٹرنگ دا ٹریکیا۔ اچھا، ایپیگلاٹس خوراک کو سانس کی نالی میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ ٹریکیا سانس کی نالی ہوتی ہے۔ ٹریکیا ڈیوائڈز انٹو 2 ٹیوبس، یعنی سانس کی نالی 2 نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کالڈ برونکائی، جنہیں برونکائی کہتے ہیں۔ تو برونکائی کا جو وہ ہے سنگولر ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ برونکس۔ ایک برونکس۔ دی برونکائی کیری ایئر انٹو دا لنگس، برونکائی ہوا کو پیپڑوں تک پہنچاتی ہے، لنگز پیپڑے۔ 1 to each lung، یعنی ایک نالی ہر پیپڑے میں جاتی ہے۔ دی والز آف دی ٹریکیا اینڈ برونکائی بیئر سیلیا اینڈ ہیو میوکس، یعنی سانس کی نالی اور برونکائی کی دیواروں پر باریک بال، یعنی سیلیا اور بلغم موجود ہوتے ہیں۔
which trap dust particles and bacteria, جو گرد و غبار کے ذرات اور بیکٹیریا کو پھانس لیتے ہیں. انسائڈ دا لنگس، پھیپھڑوں کے اندر. دی برونکائی برانچ انٹو اسمالر ٹیوبس کالڈ برونکیولز، یعنی برونکائی مزید چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جنہیں برونکیولز کہا جاتا ہے. ایچ برونکیول اینڈز ان اے گروپ آف ایئر سیکس اور ایلولائی سنگولر ایلوولس، یعنی ہر برونکیول کے آخر میں ہوا کی چھوٹی تیلیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جنہیں الویلائی کہا جاتا ہے. تو الویلائی کا سنگولر ہے الویلس. دی لنگس لک لائک اسپونجز ڈیو ٹو دا پریزنس آف ایلولائی، یعنی الویلائی کی موجودگی کی وجہ سے پیپڑے اسفنج کی طرح دکھائی دیتے ہیں. ملینز آف الویلائی آر فاؤنڈ ان دا لنگس، یعنی پیپڑوں میں لاکھوں الویلائی موجود ہوتے ہیں. دے آر سراؤنڈیڈ بائی تھک نیٹ ورک آف بلڈ کیپیلریز، ان کے گرد خون کی باریک نالیوں کا گنا جال بچھا ہوتا ہے. کیپیلریز خون کی باریک نالیاں. اچھا تو اب میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں یہ جو فگر 2.2 ہے اس کو. تو فگر 2.2 یہ انسان کا نظام تنفس، اس میں انسان کے نظام تنفس یعنی ریسپائریٹری سسٹم ان مین کی وضاحت ہے. یہ جو شکل ہے، یہ جو فگر ہے، یہ انسان کے نظام تنفس کو ظاہر کرتی ہے. اس میں ہوا کے جسم میں داخل ہونے اور پیپڑوں تک پہنچنے کا راستہ دکھایا گیا ہے. اچھا نمبر 1 پہلے پہ نیزل پیسیج یعنی ناک کی گزرگاہ. سانس لینے پر ہوا سب سے پہلے ناک میں داخل ہوتی ہے جہاں یہ صاف، نم اور قدرے گرم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اورل کیویٹی یعنی جو منہ کی گہا ہوتی ہے، یہ ضرورت پڑنے پر ہوا منہ کے ذریعے بھی جسم میں داخل ہو سکتی ہے اس کے ذریعے، لیکن ناک کے مقابلے میں یہاں ہوا کم صاف ہوتی ہے. اس کے بعد فیرنگس یعنی حلق. ناک اور منہ سے آنے والی ہوا حلق میں پہنچتی ہے. یہ ہوا اور خوراک دونوں کے لیے مشترکہ راستہ ہے. اس کے بعد ایپیڈرمس، یہ ایک ڈھکن نما ساخت ہے جو خوراک نکلتے وقت سانس کی نالی کو بند کر دیتی ہے تاکہ خوراک نالی تنفس میں نہ جائے. اچھا تو گلاٹس یہ حنجرے کا سوراخ ہے جس کے ذریعے ہوا حنجرے میں داخل ہوتی ہے. لیرنگس یعنی حنجرہ، ایسے صوتی ڈبہ یعنی وائس باکس بھی کہتے ہیں. یہاں آواز پیدا کرنے والی تاریں موجود ہوتی ہے. تو ٹریکیا یعنی ہوا کی جو نالی ہے، یہ ایک مضبوط نالی ہے جو ہوا کو حنجرے سے پیپڑوں تک لے جاتی ہے. اس میں غضروفی حلقے یعنی کارٹیلیج رنگز ہوتے ہیں جو اسے کھلا رکھتے ہیں. برونکائی یہ ہوا کی نالی 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک شاخ دائیں پیپڑے اور دوسری بائیں پیپڑے میں داخل ہوتی ہے. اور پھر لنگز یعنی پیپڑے. تو پیپڑے نظام تنفس کے اہم اعضاء ہے. ان میں موجود نتنے ہوائی تیلیوں یعنی ایلولائی میں آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے، جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ خون سے خارج ہو کر سانس کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے. اچھا تو نیکسٹ ہے گیسیس ایکسچینج ٹیکس پلیس ان دا ایلولائی. یہ فگر 2.3 یعنی گیسوں کا تبادلہ الویلائی میں ہوتا ہے. تو یہ جو فگر 2.3 ہے یہ بعد میں آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں. آکسیجن فرام دی ایئر ڈیفیوزز انٹو بلڈ تھرو دا والز آف دی ایلولائی، یعنی ہوا میں موجود آکسیجن الویلائی کی دیواروں کے ذریعے پھیلاؤ کے عمل سے خون میں داخل ہو جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم، اسی وقت کاربن ڈائی آکسائڈ کیریڈ بائی دا بلڈ فرام دی باڈی سیلز
یعنی جسم کے خلیوں سے خون کے ذریعے لائی گئی کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفیوزز آؤٹ انٹو دا الولائی، پھیلاؤ کے عمل سے الولائی میں داخل ہو جاتی ہے۔ فرام دی الولائی، الولائی سے اٹ پاسز آؤٹ آف دی باڈی، یعنی یہ جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ بلڈ ڈیورنگ اٹس سرکولیشن سپلائز ایچ آف دی باڈی سیلز ود آکسیجن، یعنی خون اپنی گردش کے دوران جسم کے ہر خلیے تک آکسیجن پہنچاتا ہے۔ اینڈ کلیکٹس کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوسڈ ان دا سیلز ڈیورنگ آکسیڈیشن آف فوڈ، اور خوراک کے آکسیڈیشن کے دوران خلیوں میں بننے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جمع کرتا ہے۔ آکسیڈیشن یعنی جب کسی چیز میں آکسیجن شامل ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آکسیڈیشن۔ آکسیڈیشن آف فوڈ یعنی خوراک کی آکسیڈیشن، یعنی خوراک میں جب آکسیجن شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اب میں آپ کو یہ جو فگر ہے 2.3 یہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ تو الولائی کو خون کی فراہمی، تو الولائی پیپڑوں میں موجود نہایت چھوٹی ہوا کی تیلیاں ہے جہاں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ نیلا خون یعنی آکسیجن کی کمی والا خون، خون کی باریک نالیوں یعنی کیپلریز کے ذریعے الولائی تک پہنچتا ہے۔ الولائی میں موجود ہوا سے آکسیجن یعنی O2 خون میں داخل ہوتی ہے۔ خون میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی CO2 الولائی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سرخ خون یعنی آکسیجن سے بھرپور خون جسم کے مختلف حصوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ایئر 6 جو ہوتے ہیں یہ ہوائی تیلیاں ہوتی ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے میکینزم آف بریتھنگ یعنی سانس لینے اور خارج ہونے کا عمل۔ وین وی بریتھ ان یعنی جب ہم سانس اندر لیتے ہیں، ریب مسلز کنٹریکٹ پولنگ دا ریبس اپ اینڈ آؤٹ، یعنی تو پسلیوں کے عضلات سکڑتے ہیں جس سے پسلیاں اوپر اور باہر کی طرف اٹھتی ہے۔ اینڈ چیسٹ کیویٹی ایکسپینڈس، اور سینے کی جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے یعنی پھیل جاتی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت ڈایافرام کنٹریکٹس اینڈ فلیٹنس، ڈایافرام بھی سکڑ کر ہموار ہو جاتا ہے۔ دی اسپیس انسائڈ دا چیسٹ کیویٹی بیکمز لارجر، یعنی سینے کی جو خالی جگہ ہوتی ہے سینے میں یا جو سینے کی گہا ہوتی ہے اس کے اندر موجود جگہ بڑی ہو جاتی ہے۔ ایز اے ریزلٹ، نتیجے میں ایئر انٹرز انٹو دا لنگس، پھیپھڑوں میں ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ دس از کالڈ انسپائریشن، اس عمل کو سانس اندر لینا کہا جاتا ہے۔ انسپائریشن سانس اندر لینا۔ دی ریورس آف دس پروسیس از کالڈ ایکسپائریشن، یعنی اس عمل کا جو ریورس ہے یعنی جو الٹ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایکسپائریشن۔ ایکسپائریشن یعنی سانس باہر نکالنا۔ تو یہ فگر 2.4 میں سمجھایا گیا ہے، تو اس کو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو فگر 2.4 ہے یعنی میکینزم آف بریتھنگ، سانس لینے کا طریقہ کار۔ انسپائریشن یعنی سانس اندر لینا، پسلیوں کے عضلات جو ہوتے ہیں یعنی ریب مسلز وہ سکڑتے ہیں، پسلیاں اوپر اور باہر کی طرف حرکت کرتی ہے، ڈایافرام سکڑ کر نیچے کی طرف چپٹا ہو جاتا ہے، سینے میں جو خالی جگہ ہوتی ہے یا سینے کی جو گہا ہوتی ہے اس کا حجم بڑھ جاتا ہے، ہوا ناک یا منہ کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے، اور پھر ایکسپائریشن یعنی سانس خارج کرنا۔ تو اس میں پسلیوں کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پسلیاں اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتی ہے، ڈایافرام یعنی کچھ دیر کے بعد اوپر کی طرف ابھر آتا ہے،
اور سینے کی جو کیویٹی ہوتی ہے، سینے کی جو گہا ہوتی ہے، اس کا حجم کم ہو جاتا ہے، پیپڑوں سے ہوا باہر نکل جاتی ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے دی پاتھ وے that the air flows during inspiration and expiration for exchange of gases، یعنی گیسوں کے تبادلے کے لیے سانس اندر لینے اور سانس باہر نکالنے کے دوران ہوا جس راستے سے گزرتی ہے is shown in figure 2.5، وہ شکل 2.5 میں دکھایا گیا ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، یہ جو فگر ہے 2.5، یعنی اس فگر میں اس فگر میں دو حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے یعنی سانس کے دوران ہوا کا راستہ یعنی پاتھ وے آف ایئر، اور دوسرا اس کا جو حصہ ہے یعنی الویلس میں گیسوں کا تبادلہ۔ تو پہلے جو سانس لینے اور چھوڑنے کے دوران جو ہوا کا راستہ ہوتا ہے، اور اس شکل میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سانس لینے کے دوران ہوا کس راستے سے گزر کر پیپڑوں تک پہنچتی ہے، اور سانس چھوڑنے کے دوران اسی راستے سے واپس باہر آتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ نوز اور ماؤتھ، یعنی ناک یا منہ۔ سانس لینے پر ہوا سب سے پہلے ناک یا منہ سے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ ناک ہوا کو صاف، گرم اور نم بھی رکھتی ہے۔ اس کے بعد ٹریکیا جو ہے، جو ہوا کی نالی ہے، تو ناک یا منہ سے آنے والی ہوا کی نالی یعنی ٹریکیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مضبوط نالی ہے جو ہوا کو پیپڑوں تک پہنچاتی ہے۔ پھر نیکسٹ برونکس، یعنی ہوا کی نالی دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جنہیں برونکس کہتے ہیں۔ ایک برونکس دائیں پیپڑے میں اور دوسری بائیں پیپڑے میں جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ برونکیول ہے، تو ہر برونکس مزید باریک شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے جنہیں برونکیولز کہتے ہیں۔ یہ ہوا کو پیپڑوں کے اندر موجود الویلس تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر الویلس ان لنگس، یعنی پیپڑوں کی ہوائی تیلی۔ برونکیولز کے آخری سرے پر چھوٹی چھوٹی ہوائی تیلیاں ہوتی ہیں جنہیں الویلائی کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پھر ڈیفیوژن ہوتا ہے، تو الویلس اور خون کی باریک نالیوں کے درمیان گیسوں کی آمد و رفت ڈیفیوژن کے ذریعے ہوتی ہے۔ ڈیفیوژن کا مطلب ہے کہ گیس سے زیادہ ارتکاز والی جگہ سے کم ارتکاز والی جگہ کی طرف خود بخود منتقل ہوتی ہے۔ اچھا، پھر بلڈ کیپلری ہے، یعنی خون کی باریک نالیاں۔ تو الویلس کے گرد خون کی نہایت باریک نالیاں موجود ہوتی ہے جنہیں کیپلریز کہتے ہیں۔ یہ آکسیجن کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ واپس پیپڑوں میں لے جاتی ہے۔ اچھا، سرخ تیر، یہاں پہ سرخ تیر یہ ظاہر کرتا ہے، یہ جو سرخ تیر ہے یا سرخ ایرو ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سانس لیتے وقت یعنی انہیلیشن ہوا ناک یا منہ سے داخل ہو کر الویلس تک پہنچتی ہے، اور پھر نیلا جو ایرو ہے یا نیلا تیر جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ سانس چھوڑتے وقت یعنی ایکزیلیشن کاربن ڈائی آکسائڈ والی ہوا الویلس سے واپس اسی راستے سے باہر نکلتی ہے۔ اچھا، تو یہ جو فگر ہے 2.5، تو اس میں یہ جو بی حصہ ہے اس میں الویلس میں گیسوں کا تبادلہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ شکل دکھاتی ہے کہ الویلس اور خون کے درمیان آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے۔ الویلس ایک چھوٹی سی ہوائی تیلی ہے۔ اس کی دیوار بہت پتلی ہوتی ہے تاکہ گیسوں کا تبادلہ آسانی سے ہو سکے۔ پھر بلڈ کیپلری یعنی خون کی باریک نالیاں۔ الویلس کے گرد خون کی باریک نالیاں موجود ہوتی ہے۔ ان میں بہنے والا خون آکسیجن حاصل کرتا اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے۔ پھر O2 یعنی آکسیجن۔ الویلس میں موجود ہوا سے آکسیجن دیوار کے ذریعے خون میں داخل ہو جاتی ہے۔ خون اس آکسیجن کو جسم کے تمام خلیوں تک پہنچاتا ہے تاکہ توانائی حاصل کی جا سکے۔ پھر CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، جسم کے خلیوں میں بننے والی کاربن ڈائی آکسائڈ خون کے ذریعے الویلس تک پہنچتی ہے۔
یہ الویلس میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر سانس چھوڑنے کے دوران جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر یہ جو ہوا ہوتی ہے یہ اندر کس طرح جاتی ہے اور باہر کس طرح نکل آتی ہے۔ سانس لیتے وقت آکسیجن سے بھرپور ہوا الویلس میں داخل ہوتی ہے، سانس چھوڑتے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ والی ہوا الویلس سے باہر نکل جاتی ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے 2.2 ریسپائریشن۔ اچھا، بلڈ ڈیورنگ اٹس سرکولیشن، یعنی خون اپنی گردش کے دوران پرووائڈس آکسیجن ٹو ایوری سیل ان دا باڈی، جسم کے ہر خلیے تک آکسیجن پہنچاتا ہے۔ ان دا سیلز آف آور باڈی، ہمارے جسم کے خلیوں میں آکسیجن ریئیکٹس ود فوڈ یعنی گلوکوز مالیکیولز، آکسیجن خوراک یعنی گلوکوز کے سالمات کے ساتھ عمل کرتی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو کنورٹ دیم انٹو کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر، تاکہ انہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں تبدیل کیا جا سکے۔ along with the release of energy in the form of ATP یعنی اور ساتھ توانائی یعنی ATP کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔ دی پروسیس از کالڈ ریسپائریشن، اس عمل کو تنفس کہا جاتا ہے۔ ریسپائریشن، تنفس۔ دی ہول پروسیس آف ریسپائریشن از کمپلیٹڈ ان اے سیریز آف ریئیکشنز، یعنی تنفس کا پورا عمل کئی مراحل میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ایچ آف وچ از فیسیلیٹیٹڈ بائی اے اسپیسیفک انزائم، جن میں سے ہر مرحلہ ایک مخصوص انزائم کی مدد فراہم کرتا ہے۔ یعنی انزائم یعنی جن میں ہر مرحلہ ایک مخصوص انزائم کی مدد سے یعنی انزائم ان کو مدد فراہم کرتا ہے۔ ریسپائریشن از آف ٹو ٹائپس، تنفس کی دو اقسام ہے۔ ایروبک ریسپائریشن یعنی ہوائی تنفس، اینڈ انیروبک ریسپائریشن اور بے ہوائی تنفس۔ اچھا، تو پہلے نمبر پہ ایروبک ریسپائریشن یعنی ہوائی تنفس۔ دی ریسپائریشن پروسیس ڈیورنگ وچ فوڈ از بروکن ڈاؤن ٹو ریلیز انرجی ان دا پریزنس آف آکسیجن، یعنی تنفس کا عمل جس کے دوران آکسیجن کی موجودگی میں خوراک کو توڑا جاتا ہے، اس کالڈ ایروبک ریسپائریشن، تو اس کو ہوائی تنفس کہلاتا ہے۔ Aerobic respiration takes place in the mitochondria of the cells in all plants, animals and our own body cells، یعنی ہوائی تنفس پودوں، جانوروں اور ہمارے اپنے ہی جسم کے خلیوں کے مائٹوکانڈریا میں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ہے انیروبک ریسپائریشن یعنی بے ہوائی تنفس۔ دی بریک ڈاؤن آف فوڈ سبسٹانسز ان دا ایبسینس آف آکسیجن از کالڈ انیروبک ریسپائریشن، یعنی آکسیجن کی عدم موجودگی میں خوراک کے اجزاء کو توڑنے کے عمل کو بے ہوائی تنفس کہا جاتا ہے۔ دیس پروسیس ریلیزز انرجی لیس دین ایروبک ریسپائریشن، یعنی اس عمل میں ہوائی تنفس کی نسبت کم توانائی خارج ہوتی ہے۔ یسٹ ریسپائرز انیروبیکلی ان دا پریزنس آف آکسیجن، یعنی خمیر آکسیجن کی موجودگی میں ہوائی تنفس کرتا ہے۔ اٹ کین آلسو ریسپائر ان ایروبیکلی ان دا ایبسینس آف آکسیجن، یعنی یہ آکسیجن کی عدم موجودگی میں بھی بے ہوائی تنفس کر سکتا ہے۔ دی پروڈکٹس آف انیروبک ریسپائریشن ان یسٹ آر ایتھنول، کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ انرجی، یعنی خمیر میں بے ہوائی تنفس کے نتیجے میں ایتھنول یعنی الکوہل، کاربن ڈائی آکسائڈ اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ یہ جو گلوکوز سے پھر کیا بنتا ہے؟ ایتھنول یعنی الکوہل، اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ اور پھر انرجی یعنی توانائی۔ اچھا، ڈیو ٹو پروڈکشن آف الکوہل پیدا ہونے کی وجہ سے دی انیروبک ریسپائریشن ان یسٹ از آلسو نون ایز الکوہلک فرمنٹیشن،
یعنی خمیر میں بے ہوائی تنفس کو الکوہلک فرمنٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اور مسلس نارملی ریسپائر ایروبیکلی، یعنی ہمارے عضلات عموماً ہوائی تنفس کرتے ہیں۔ وین وی رن فاسٹ، جب ہم تیزی سے دوڑتے ہیں، انف آکسیجن از ناٹ اویلیبل فار دی مسل سیلز ٹو ریسپائر ایروبیکلی، تو عضلاتی خلیوں کو ہوائی تنفس کے لیے کافی آکسیجن نہیں ملتی۔ لیکٹک ایسڈ از دا پروڈکٹ ان دس ریئیکشن، اس عمل میں لیکٹک ایسڈ بنتا ہے یا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے، یعنی گلوکوز لیکٹک ایسڈ پلس انرجی۔ لیکٹک ایسڈ دس پروڈیوسڈ، اس طرح بننے والا لیکٹک ایسڈ از ٹرانسپورٹڈ ٹو لیور، جگر میں منتقل ہوتا ہے، ویچ کنورٹس اٹ بیک انٹو گلوکوز، جو اس کو دوبارہ گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ ڈیفرنس ہے، ڈیفرنس بٹوین ایروبک اینڈ انیروبک ریسپائریشن، یعنی ہوائی تنفس اور بے ہوائی تنفس کے درمیان فرق۔ تو یہاں پہ ایروبک ریسپائریشن اور یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ انیروبک ریسپائریشن۔ اچھا، ایروبک ریسپائریشن کے نیچے اٹ ٹیکس پلیس ان دا پریزنس آف آکسیجن، یہ آکسیجن کی موجودگی میں ہوتا ہے، اور یہ اٹ ٹیکس پلیس ان دا ایبسینس آف آکسیجن، یہ آکسیجن کی عدم موجودگی میں ہوتا ہے۔ لارج اماؤنٹ آف انرجی از ریلیزڈ ان ایروبک ریسپائریشن، یعنی ہوائی تنفس میں بڑی مقدار میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ اسمال اماؤنٹ آف انرجی از ریلیزڈ ان انیروبک ریسپائریشن، یعنی بے ہوائی تنفس میں تھوڑی مقدار میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر آر دی پروڈکٹس آف ایروبک ریسپائریشن، یعنی ہوائی تنفس کے پیداوار کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی ہوتے ہیں۔ لیکٹک ایسڈ از پروڈیوسڈ ان مسلس، یعنی عضلات میں لیکٹک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ ایتھنول اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ آر پروڈیوسڈ ان یسٹس، خمیر میں ایتھنول اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے پھر ڈیفرنس بٹوین بریتھنگ اینڈ ریسپائریشن، یعنی سانس لینے اور ریسپائریشن، یہ تنفس میں فرق۔ پہلے بریتھنگ اور یہاں پہ ریسپائریشن۔ اچھا، بریتھنگ از دا ایکسچینج آف گیسز بائی انہیلیشن اینڈ ایکسہلیشن آف دی ایئر، یعنی سانس لینا ہوا کے اندر لینے اور باہر نکالنے کے ذریعے گیسوں کے تبادلے کو کہتے ہیں۔ سانس لینا یعنی بریتھنگ، ہوا کے اندر لینے اور باہر نکالنے کے ذریعے گیسوں کے تبادلے کو کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ریسپائریشن از اے پروسیس ٹو ریلیز انرجی فرام فوڈ ڈیورنگ اے سیریز آف ریئیکشنز، یعنی تنفس ایک ایسا عمل ہے جس میں خوراک سے توانائی حاصل کرنے کے لیے کئی سلسلہ وار رد عمل ہوتے ہیں۔ ایچ آف وچ از کیٹالائزڈ بائی اے اسپیسیفک انزائم، جن میں سے ہر ایک کو ایک مخصوص انزائم کے ذریعے عمل میں لایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر بریتھنگ اٹ ٹیکس پلیس ان الولائی آف دی لنگس، یہ پیپڑوں کے الولائی میں ہوتا ہے۔ اور ریسپائریشن اٹ ٹیکس پلیس ان مائٹوکانڈریا آف دی سیلس، یہ خلیوں کے مائٹوکانڈریا میں ہوتا ہے۔ اور پھر بریتھنگ، دی پرپز آف بریتھنگ از ٹو پرووائڈ آکسیجن ٹو آل دی باڈی سیلز، یعنی سانس لینے کا مقصد جسم کے تمام خلیوں کو آکسیجن فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اینڈ گیٹنگ ریڈ آف کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ان دا سیلز، اور خلیوں میں پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرنا ہوتا ہے۔ اور ریسپائریشن، دی پرپز آف ریسپائریشن از ٹو پرووائڈ انرجی ٹو دا ہول باڈی، یعنی تنفس کا مقصد پوری جسم کو توانائی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ فار کیئرنگ آن دی ایکٹیویٹیز آف لائف، زندگی کی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے۔ اور پھر بریتھنگ، ریب مسلس ان دا چیسٹ کیویٹی اینڈ ڈایافرام پلے کی رول ان انہیلنگ اینڈ ایکسہیلنگ دا ایئر، یعنی سینے کی جو کیویٹی ہوتی ہے اس میں پسلیوں کے عضلات اور ڈایافرام ہوا کے اندر لینے اور باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ریسپائریشن میں مسلس آر ناٹ انوالوڈ ڈیورنگ دا پروسیس آف ریسپائریشن، یعنی تنفس کے عمل میں عضلات شامل نہیں ہوتے۔ اور پھر
enzymes are not involved in breathing activity. یعنی سانس لینے کے عمل میں enzymes شامل نہیں ہوتے. اور respiration, enzymes are involved in all the reactions of respiration. یعنی enzymes تنفس کے تمام رد عمل میں شامل ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ لیسن 2 میں یا پارٹ 2 میں اس یونٹ کو ختم کر لیں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھ سے واٹس ایپ نمبر پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر میں پہ آپ لوگ مجھے ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں یا وائس میسج کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کی ہر ممکن مدد کروں گا. تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے اس چیپٹر کے لیسن نمبر 2 یا پارٹ 2 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.